25 سال کی عمر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے وہ 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا ہے۔ اور یہ نکاح بھی کیسا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امانت داری، سچائی اس کے اعتبار سے پہلے سے ہی مشہور تھی، یعنی اللہ نے ایسی صفات دی تھی، سچائی، امانت داری، حسن اخلاق، ان صفات کی وجہ سے عرب کے معاشرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشہور تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک روایت ہے معجم الکبیر کی، اس میں ملتا ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، اللہ رب العزت نے مالی وقت دی تھی اور تجارت کیا کرتی تھی، اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن بھی تھی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، اور ان کا جو مال تھا وہ بکریاں وغیرہ یہ چیزیں تھیں، تو وہ بھی اپنے مال یعنی بکریوں کو چرانے کے لیے مختلف لوگوں کو اجرت کے طور پر بھیجا کرتی تھی۔ تو گویا کہ مزدوری کے طور پر کچھ لوگ ان کی بکریاں چراتے تھے اور پھر ان سے اپنی مزدوری، اپنا عوض وصول کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بکریاں چرائیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، یہ 2 شخص تھے جنہوں نے ان کی بکریاں چرائی۔ اور جب وہ مدت پوری ہوئی بکریاں چرانے کی جو طے ہوئی تھی، تو وہ مدت پوری ہوئی تو کسی وجہ سے ان سے معاوضہ لینا، اپنی محنت کے مزدوری لینا کسی وجہ سے مؤخر کر دی کہ کسی خاص وقت کے لیے کہ اس وقت آپ کو دے دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس طرح اس وقت جب یہ بکریاں چرائی تو اس کے بعد مزدوری کو اس پر چھوڑ دیا چند وقت کے بعد لینے پر کسی وجہ سے۔ تو بعد میں جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی جو تھا، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ چلیے ہم اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے اپنی مزدوری لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ آپ جاؤ، مجھے تو کسی سے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب وہاں گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس تو ان سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بتا دیا کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب یہ تذکرہ ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی بہن کے پاس موجود تھی۔ اس وقت آپ کی اس بہن نے کہا تھا کہ واقعی آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی باحیا ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر و منزلت پیدا ہوگی۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سفر سے واپس آئے تو یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر جو تجارتی سفر تھا، اس سفر سے جب واپس آئے تو اس سفر کے بعد بھی حالات سے اور اس سفر میں جو مال کی لین دین تھی اور جو حالات میسرہ نے دیکھے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے، تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اشتیاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ہم راز سہیلی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی عطا کیا تھا، اس کے اعتبار سے شرافت بھی آپ کو عطا کی تھی، انتہائی بہادر اور قدآور خاتون تھی آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ تیسرا نکاح ہے۔ اور اس درمیان کے عرصے میں
جو 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس درمیان کے عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور بھی بہت سے رشتے آئے۔ عرب کے رؤساء اور عرب کے سردار یہ خیال کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، اور بہت سے رشتے آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا، اور جب نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں بات کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری اسباب کے طور پر کہا کہ میں ابھی اسباب نہیں رکھتا، مال و متاع میرے پاس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں شادی کر سکوں، اتنا مال و متاع بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نفیسہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کو شرافت اور مال و متاع کی طرف دعوت دی جائے تو آپ، یعنی جمال، شرافت اور مال و متاع کی طرف دعوت دی جائے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میری مراد حضرت خدیجہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح کریں، حتیٰ کہ وہ تو مال و متاع والی ہیں اور بڑے بڑے رؤساء کے رشتے انہوں نے قبول نہیں کیے۔ تو بہرحال جب نفیسہ آپ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان کو یہ سارا ماجرا کیا سنایا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات فرمائی تھی، تو اس پر پھر یہاں سے بات چلی ہے ان دونوں کے آپس میں رشتے کی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کی مشورے کے ساتھ ان سے مشورہ کیا، ان کی رائے لی اور ان کے مشورے کے ساتھ اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا ہے۔ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ عمومی طور پر عمومی گھروں میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ نکاح کا جو پیغام آئے، جس کو خطبہ عربی میں کہتے ہیں، یہ ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر بسا اوقات بعض لوگوں کے ہاں بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ان کی شادی کا وقت ہوتا ہے، لیکن عمومی لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جب تک لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ کوئی نہ آئے تو اس وقت تک ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیغام نکاح بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف ہمارے ذہن کی بات ہے اور ہمارے رواجوں کی بات ہے، شریعت میں اس بات کی کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں اگر آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ہاں، کسی مسلمان کے ہاں اگر اس کی اولاد جوان ہے، بچیاں جوان ہیں، تو اس کو اگر کوئی اچھا رشتہ نظر آتا ہے تو وہ خود بھی بات چلا کر ان لڑکے والوں کو پیغام دے سکتا ہے۔ اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا نکاح ہے اور اس کے طور طریقہ یہی ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نکاح کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے گھرانے کے اور افراد بھی تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے اس وقت نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پہلے تو یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے، کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور پھر معد کا نام لیا، اور پھر قریش اپنے خاندان کا، اور پھر اللہ کی تعریف اس بات اپنے اوپر اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی نعمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت نوازی ہے، یعنی اپنے گھر بیت اللہ کی خدمت کی توفیق ہمیں دی ہے، اور اس پر پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب نسب کو بھی بیان فرمایا۔ تو جناب ابو طالب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچازاد بھائی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل، یہ پہلے عیسائی عالم بھی تھے، تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف سے اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا،
اور اس خطبے میں بھی جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے بھی حمد و ثنا کے بعد یہ اپنے جو خاندان پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی نعمت اور کرم تھا اس کو بیان کیا، کہ جیسا کہ ابو طالب نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان کے اعتبار سے شرافت اور خاندان کے اعتبار سے اعلی خاندان عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں یہ فرمایا کہ محمد بن عبداللہ ان کا رشتہ ایسا ہے، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے رشتے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے سے ہی یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کے قائل تھے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب نے فرمائش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو چچا ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں، تو انہوں نے بھی اٹھ کر خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی بھتیجی خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں، اور اس پر رؤسائے قریش کو میں گواہ بناتا ہوں۔ اب اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح نکاح ہوا، اور نکاح میں 12 اوقیہ چاندی یہ مہر رکھا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہر رکھا گیا، اور یہ مہر کی مقدار آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چاندی کے اعتبار سے 1400 گرام بنتی ہے، تو یہ مہر مقرر ہوا۔ اور پھر مہر میں یہ شرط تھی کہ چاہے ابھی مطالبہ کریں یا بعد میں لیں تو بعد میں بھی لینا چاہیں، جس طرح مطالبہ ہوگا اس طرح ادا کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کی تقریب میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ گیا تھا، اور وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا انہوں نے اس تقریب میں ایک گائے ذبح کی تھی، اور واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا ولیمہ فرمایا اس میں ایک اونٹ ذبح کیا، تو یہ ان کی شادی ہوئی ہے۔